أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ تو ہم لوگ جو تھے وہ سورہ فاتحہ کے تھوڑا سا ریویو کر لیں، سمری کر لیں کہ کافی ٹائم گزر جائے تو تھوڑے سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، میں خود ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں تاکہ پھر اسی لیول پہ آ جائیں جس پہ ہم پہلے تھے۔ تو ریویو کا مطلب یہ کہ دو چیزیں ہم نے کہی کہ ایک تفکر ایک تدبر۔ تدبر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، مغضوب المغضوب، جن پہ اللہ کا غضب ہے، جنہوں نے تدبر نہیں کیا۔ تفکر وہ لوگ جو کہ یعنی کہ وہ الضالین جو کہ بہت دور چلے گئے، اسٹرے ہو گئے، نکل گئے، وہ انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کو سمجھنے کی بات تھی ان لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ہم نے کہا کرسچن، اور مغضوب جو علماء کرام کہتے ہیں ان کی اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ تو ان دونوں کو تدبر اور تفکر کو ملائیں تو ہم نے اللہ سے یعنی کہ جو دعا کرتے ہیں 17 دفعہ دن میں، اگر ہم منیمم نماز پڑھیں، فرض نماز ہی پڑھ لیں صرف، تو 17 دفعہ اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں گائیڈنس دیجیے، ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں یعنی کہ ہدایت دیجیے۔ کن کی ہدایت؟ جن پہ اللہ آپ نے کرم کیا، جن پہ اللہ آپ نے نعمت دی، جن کو نعمت سے نوازا، ان کی ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہمیں ان کی ہدایت بالکل نہیں چاہیے جن پہ آپ کا غضب ہوا، اور جو لوگ بہت دور چلے گئے وہ ضالین ہو گئے بہت، یعنی کہ آپ سے آپ کا تعلق ان سے ختم ہو گیا، ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہمیں صرف اللہ ہمیں نا جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں پہ آپ کی نعمت ہے ان پہ دیجیے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں، یہ بات کی تھی۔ تو تدبر، اللہ تعالیٰ نے تدبر کے بارے میں دو آیات تو میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے بھی، ابھی بھی میں بتا دیتا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کے بارے میں تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور شاید ایسا ہے، اور یا پھر ایسا ہے کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ دل کھلے ہی نہیں ہے تمہارے۔ اقفال ہوا قفل، یعنی اردو میں بعض لوگ قفل بولتے ہیں نا، یعنی کہ قفل کا مطلب یہ ہے کہ تالا، آپ کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ تدبر نہیں کریں۔ تالے اس وقت کھلیں گے جب آپ تدبر کریں گے۔ تدبر کا مطلب ہے گوئنگ ابو اینڈ بیانڈ، جو قرآن کی آیات ہیں ان کو سمجھنا، ان کو پھر امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی کے اندر۔ دوسرا اللہ نے یہ کہا، دوسرا کہا افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم تدبر کرو تو تمہیں یہ سمجھ آئے گی، تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں کنٹرڈکشن ہوتی، یہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہی ہوتی کتاب بائی اٹ سیلف، سمجھے آپ لوگ؟ تو اب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ چلو ایسے ہی سمجھ لو، جاؤ قرآن کے اندر ڈھونڈو کوئی ایسی چیز جس میں کہ کنٹرڈکشن مل جائے۔ اگر ڈھونڈے تو لاؤ، بہت سارے دنیا میں جینیس آئے، 1400 سال گزر گئے، کوئی ڈھونڈ نہیں سکا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ کیسے اس کو ڈھونڈے، کہ ہے ہی نہیں، کنٹرڈکشن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ کے کلام میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ آپ نے تدبر کرنا ہے اور اس پہ ہی ہم چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد تفکر۔
तफक्कुर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मैं दो आयत यहाँ बयान करूंगा। कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अफला ततफक्करून, क्या अंधा और देखने वाला एक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अफला ततफक्करून, तो तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं समझते? फिजिकल चीजें, दुनिया देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने कैसे बनाया, बहुत सारे साइन अल्लाह ने बताए इस बारे में, उसको हम जिक्र पीछे कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी शुरू में समरी दे रहा हूँ ये। फिर और एक आयत और है जो मैं बयान करता हूँ, फिर उसके बाद आज मेरा प्लान है कि मैं नियामत पे थोड़ी सी बात करूं कि जो हम गाइडेंस मांग रहे हैं वो क्या है। मतलब बड़ा छोटा सा एक मैंने इसका सेशन करना है उसके बारे में, बड़ा नहीं भाई। तो लेट्स गो टू दैट। लौ अंजलना हादल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमथाल नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ने कहा कि अगर ये कुरान जो है हम किसी पहाड़ पर, जबल पर उतारते तो तुम देखते कि वो अपनी हम्बल यानी कि खाश तया से और मुतसद्दिम के क्रैक हो जाता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। यानी कि अगर आप तदब्बुर करें इस आयत के ऊपर, तो मतलब ये नहीं कि आप बैठे कहते जो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाता, शायद हो जाता, ये भी है। लेकिन जो मतलब मकसद ये है कि कुरान के आने से इंसान की एक स्टेट जिसमें वो है, वो एक दूसरी स्टेट में चला जाता है। वो कौन सी स्टेट है? वो है कि अल्लाह से वो करीब हो जाता है, और वो इंसान की अखलाकी यानी और माशी और माशरती और चले जो भी लगा लें आप, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे कि अरबों की जिंदगी उम्मीयीन से उस जगह चली गई जहाँ पे उन्होंने दुनिया में हुकूमतें की, और यानी कि वो, जैसे मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि अल्लाह ने उनको एक चीज से नवाजा, जो एक उम्मत बनाई। वो उम्मत जो थी वो अल्लाह की क्राफ्टेड की हुई थी, वो अल्लाह की आर्किटेक्टेड थी, और वो थी एक नई यानी सिविलाइजेशन बना दी। और वो सिविलाइजेशन जो थी वो कामयाब सिविलाइजेशन थी। उसका एक नाम अल्लाह ने रखा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा उस पर लाना चाह रहा हूँ कि क्या है। तो एक, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान आजकल हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं अपने उस्ताद के साथ। तो उसमें हमने एक आयत पे हम पहुंचे तो अल्लाह ताला ने एक नेमत का जिक्र किया। नेमतों तो अल्लाह की बहुत सारी हैं, ये आंखें, ये नाक, ये जिस्म, ये खाना पीना, ये हर चीज अल्लाह ने बनाई है, नेमत है। अब मैं उस पे जाऊंगा तो पूरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन एक चीज जो थी वो, जब हम सूरह आले इमरान की तिलावत कर रहे थे और उसको समझ रहे थे, तो उसमें अल्लाह की नेमत का जिक्र आया। तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों से उसका जिक्र करता हूँ। तो तफक्कुर तदब्बुर दोनों को मिलाएं तो हिदायत उन लोगों से की चाहिए जिन्होंने तदब्बुर और तफक्कुर किया, उनकी हिदायत चाहिए हमको। उसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, पर नहीं हुए। तो सूरह आल इमरान में आयत नंबर है 103। तो मैं इसकी पहले तिलावत करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। तो इस आयत पे मैं पहुंचा तो
ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی ہے. تو اس کو اگر ہم ڈائسیکٹ کریں، ڈائسیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ پتہ نہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کتنے ہیں یہاں پہ، وہ مینڈک کو، فراک کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ پورا لکھتے ہیں کیا ہے. تو اس کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اگر ہم پہلے ذرا اس کو، میں معنی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کو ہم ایک دوسری طرف لیں گے، پھر ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو تم سب پکڑے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، اور یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک نعمت سے نوازا تھا جب تم سب کے سب دشمن تھے ایک دوسرے کے. تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کیا، اور اللہ نے نعمت تمہیں دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، بھائی بندی کی نعمت دی، اور تم گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اور سمجھو کہ گرنے ہی والے تھے. تو اللہ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہ آگ کے گڑھے سے بچا لیا. اسی طرح سے اللہ جو ہے اپنے آیات کو سمجھاتا ہے، شاید تم ہدایت لے لو. یہ تو ہے ایک لفظی مطلب، آپ لوگ جا کے خود بھی پڑھ لیجئے گا، آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے یہ. لیکن میں جو اس میں نعمت کا ذکر ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی نعمت اگر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اطراف پہ ذرا نظر ڈالیں تھوڑی دیر کے لیے، تو شاید سمجھ میں آئے کہ اگر اللہ کی نعمت نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگر اس کو دوسری طرف سے لینا تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگر اللہ کی نعمت نہیں ہے ہمارے اوپر تو ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر اللہ کی نعمت نہیں آئے گی تو ہم بھائی بندے نہیں بنیں گے. اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوگی تو ہم آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے ہیں، اور اللہ ہمیں اس آگ کے گڑھے سے نہیں بچائیں گے. اور اگر اللہ کی نعمت ہمارے پر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ کی جو کھلی آیات ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی. جو ہم ہدایت مانگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت دے اللہ. لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ اس کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں پہ یہ قرآن اترا تھا ان لوگوں کی زبان تھی یہ، ان لوگوں کو قرآن یہ سمجھ میں آتا تھا اور وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. آج ہم نے قرآن کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب قرآن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یاد کرنے والی، حفظ کرنے والی کتاب قرآن ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کتاب قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اب آپ نے، یعنی میں نے وہ نعمت کا ذکر کیا، نعمت آئے گی، کیسے آئے گی؟ اب اللہ نے اس کو بتا بھی دیا، اس کی رحمت ہے یہ کہ اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. دو سرے ہوتے ہیں، ایک ایک سرا میرے پاس ہے، ایک سرا آپ کے پاس ہے. تو اس کیس میں ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا آپ کے پاس ہے. تو مطلب کیا اس بات کا، رسی کا مطلب رسی پکڑ لیں، رسی آپ لوگ کہیں گے جو قرآن مطلب ہے، جی بالکل ہے.
کہ قرآن خود کہتا ہے کہ الا بحبل حبل من اللہ وحبل من الناس. یہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. اللہ نے فرمایا کہ مگر اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. ایک معاہدہ ہے یعنی حبل جو ہے رسی ہے، ایک معاہدہ ہے. آپ نے اپنے سرا پکڑ کے اس معاہدے کو یعنی کہ فلفل کرنا ہے، یعنی اس معاہدے کو، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اس معاہدے پہ. کہ اللہ نے آپ کو معاہدہ دے دیا، قرآن دے دیا، فیکچول نالج آپ کو دے دی. اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر انڈیویجول گھر میں بیٹھ کے مزے مزے سے یعنی قرآن بیٹھے تلاوت ہو رہی ہے حجرے میں بیٹھ کے لگے ہوئے کہ میں نے رمضان میں 15 قرآن ختم کر دینے ہیں. کریں آپ کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم ایک قسم کے بینکر بن گئے ہیں کہ اتنی نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پڑھنے پہ 10 ملیں گی، تو ہم 50 حرف پڑھیں گے تو ہمیں 500 نیکیاں ملیں گی. وہ ملیں گی، ضرور ملیں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے یعنی کہ کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جب قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن تم پہ یہ نازل کیا، تمہیں بھیجا، یہ قرآن تمہارے کو بھیجا، یہ مبارک کتاب تمہارے پر بھیجی تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو اور اس کو امپلیمنٹ کرو. تو جمیعا ہم سب مل کے، وہ کہتے ہیں نا یونٹی، ہم میں یونٹی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان میں قتل و غارت، آپ دیکھیں ہمارے دل ایک نہیں ہیں، ہمارے ہم ایک بھائی. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے ان کی کہ آپ مسلمان امت ایک ایسی امت ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. غزہ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 80,000 لوگ. اور کتنے جو تھے وہ یعنی کہ معذور ہو گئے، ہزاروں لوگ معذور ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے. 56 مسلمان ملک ہیں، 56 مسلمان ملک ہیں، 57. کسی طرف سے کوئی آواز نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف ساؤتھ افریقہ ایک کنٹری جو کہ مسلمان نہیں ہے وہ بولے. سمجھے؟ تو ہم تو ایک ہے ہی نہیں. آ, میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کو صرف یاد کرنے پہ رہ گئے، صرف یاد ہی کرتے رہے، اس کو سمجھا نہیں. اب پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کیا نام دوں. وہ تو امیین تھے، ان لیٹرڈ تھے، یعنی ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کو قرآن یاد تھا اور قرآن کو وہ سمجھتے تھے. ایک روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہم 10 آیت پڑھتے تھے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، پھر ہم آگے بڑھتے تھے. اس طرح کی کوئی ایک روایت موجود ہے. تو ہم نے یاد کر لیا اور فٹافٹ پڑھتے بھی بہت ہیں اور اس کو ایک کتاب بنا دیا جو کہ صرف ایک کتاب. اس سے ہدایت نہیں لینی، باقی سب کچھ لینا ہے. سبحان اللہ. اینی وے میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا، پر اینی وے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ نعمت تمہیں میں دوں گا، اور نعمت میں نے تمہیں دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم کو میں نے نعمت دی اپنے سے. وہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہے، تمہارے دل ایک ہو گئے، تم ایک بھائی بندے بن گئے، تم کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، تمہیں میں نے بچا لیا. اور یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد یہ اسی طرح سے کذالک، اسی طرح سے تمہیں کھول کے اللہ کی آیت رکھ دی تاکہ تمہیں
हिदायत मौसूल हो। तो रस्सी, एक सिरा दूसरा सिरा, अब एक सिरा हमारे पास है और उस सिरे को लेके हमने चलना है। और ये क्लासी हम उसी सिलसिले में कर रहे हैं कि हम उस रिश्ते को चल के लेके चलें। और फिर अल्लाह ने आगे जाके एक हमें एक्शन भी दे दिया। बहस का एक्शन नहीं दिया, एक एक्शन दिया। वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। अपने दरमियान में एक नेशन, एक उम्मत और ऐसे लोग रखो, यानी ये नहीं कि मुतव्वे जो वो सोटी लेके डंडा लेके लोगों को मारना शुरू कर दें। कभी वो तुमने नमाज नहीं पढ़ी, वो कोड़ा उनके हाथ में है, वो लोगों को कुटाई कर रहे हैं कि भाई आप नमाज पढ़ें जाकर, ये करें। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है लोगों के ऊपर। अगर आप सूरत कहा कि तुम्हारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम सिर्फ बताओ। अगर वो नहीं मानते तो फिर हमारा मामला है उनके साथ, तुम इनको जाने दो। तो खैर की तरफ बुलाएं बुलाएं। व यामुरूना बिल मारूफ, और मारूफ की तरफ दावत दें। एंड व यनहाउना अनिल मुनकर, यनहाउना और मुनकिर से रोकें। और ये लोग व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये लोग कामयाब हैं। यानी इसके साथ साथ अगर नेमत आप अल्लाह की चाहते हैं तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। बैठ के वो आप बैठ के पढ़ते नहीं, अनमत अलैहिम गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, न ऐसा नहीं है। एक एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा तो आप सीखें, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें, आप कुरान को थामे रहें, कुरान को सीखें, आप कुरान को अपने अंदर इंप्लीमेंट करें। और सब मिल के साथ, सबके साथ मिल के एक ग्रुप की हैसियत के साथ आप मिल जाएं। और तफरके में ना पड़ें, फजूल उस बातों में ना पड़ें कि एक दूसरे को अटैक करें, गालियां दें एक दूसरे के। यानी पॉलिटिक्स पे ही लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर देते हैं। ऐसा ना करें आप अगर करेंगे तो होगा ये कि ये इसका रिजल्ट ये है कि आपने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। अल्लाह की रस्सी को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, तो आप दुश्मन भी बन गए, आपके दिल भी सब अलग अलग हो गए, सो एंड सो फॉर। ठीक है, तो अल्लाह ने एक ये हमें दिया। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने कहा कि अगर तुम, फिर एक चीज समझाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये वो कंटिन्यूएशन है आयत का जो मैं बयान कर रहा हूँ, सूरतुल आले इमरान की, सूरह आले इमरान की। तो अल्लाह ने उस दफा फिर एक दो लोगों को डिफाइन किया है उसमें। दो लोगों को, उनकी हालत को डिफाइन किया है। एक तो यह है कि दुनिया में जो कुछ होगा उनके साथ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि दुश्मनी, दिल टूट, एक दूसरे से अलग, और यानी कि कोई गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ये मैंने बता दिया आपको। और अल्लाह ने उसमें कहा कि अगर तुम ये ना करोगे तो ये होगा, इट्स ऑल कंडीशनल। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि कयामत के दिन क्या होगा। कयामत के ऊपर बिलीव करना भी मुसलमानों का, समझ लो कि इंटेलिजेंट है ये। यानी ये एक किसी और कौम के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है, मुसलमानों के पास है। क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, और हम अल्लाह की, यानी कि दी हुई किताब, अल्लाह के कलाम के ऊपर, यानी कि समझते हैं उसको, और अल्लाह की बातों को समझते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग जो है वो, मैं कहता हूं कि हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग इंटेलिजेंट हैं। और जो कुफर करते हैं और कहते हैं कि आखिरत नहीं है, वो समझने के, वो डम है, स्टूपिड है वो। सॉरी, मैं एक गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टूपिड है वो। ठीक है। तो अल्लाह ने इसमें फिर बयान किया कि उस दिन यौमा, उस दिन दो किस्म के लोग होंगे, दो किस्म के चेहरे होंगे। उस किस्म के दो किस्म के लोग होंगे, दो किस्म के चेहरे होंगे। तबय्यतु वजूह, एक तो चेहरा होगा जो सफेद होगा। अब सफेद ये नहीं समझे आप कि गोरे जैसे यूरोपियन और अमेरिका में लोग रहते हैं ऐसे गोरे होंगे। वो सफेद कैसे होंगे वो अल्लाह को मालूम है।
لیکن سفید دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے. تب وجوہ، اینڈ دوسرے چہرے ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، جو کالے ہوں گے. اب کالے کا مطلب یہ نہ سمجھیں آپ کہ کالا رنگ جو ہے وہ، یعنی کہ افریقہ کے لوگ کالے ہیں یا اور دوسرے لوگ کالے ہیں تو وہ کالے مطلب بری چیز ہے. کالے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے بالکل ایسے ہوں گے جیسے ان میں سے نچوڑ لیا کالے. اب یہ تو نہیں کہ گورے وہاں پہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے گورے ہی رہیں گے، مطلب وہ چہرے ایسے ہو جائیں گے کالے. کیوں ہوں گے؟ اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا؟ اکفر تم بعد ایمانکم، وہ ایمان ہونے کے بعد انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کفر کیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ لوگ جو ہیں وہ عذاب کا چکھیں گے، مزہ چکھیں گے، یعنی کہ ذائقہ چکھیں گے عذاب کا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا. اچھا، اب اس کو اگین میں بعض دفعہ نا کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا آپ توجہ دیں. کنیکٹ ایسا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی رسی کو، قرآن کو نہیں پکڑا، یعنی کہ ایمان تو لے آئے، بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ایمان ہونے کے باوجود، بہت ساری چیزیں ہم میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کفر ہیں، ہمیں خود اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو یہ تو ہوں گے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جن کے چہرے ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید یا دمکتے ہوئے ہوں گے، وفی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت ہوگی، وہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. اور تلک آیات اللہ تتلوہا علیہا بالحق، اینڈ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں جس کی آپ تلاوت کرتے ہو، اور یہ حق ہیں، یہ ٹرو ہے، یہ and Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، and اللہ تعالیٰ کبھی بھی انجسٹس نہیں کریں گے اس دنیا میں کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں. تو اللہ نے جب اب یہ سارے قصہ چل رہا ہے اسی چیز پہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سارا قصہ وہیں پہ چل رہا ہے. تو پھر اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم پھر کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم بیسٹ نیشن ہو جو پروڈیوس کی گئی ہے انسانوں کے درمیان میں، اخرجت للناس، انسانوں میں پروڈیوس کی گئی ہے، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک سیولائزیشن جو اللہ نے بنائی، وہ بنائی کس کے تھرو؟ قرآن کے تھرو. اس سے ہماری یعنی کہ ٹریننگ ہوئی، اس سے ہم سیکھے، اس سے ہم آگے چلے. تو اللہ نے کہا تم بیسٹ نیشن ہو، خیر ہو، بیسٹ نیشن ہو جس کو انسانوں کے درمیان اللہ نے بنائی. اور تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم جو ہو وہ معروف اور اچھائی کی تاکید کرتے ہو، حکم دیتے ہو، کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، نہیں، تنہون نہیں، تم یہ نفی ہے کہ تم ان لوگوں کو روکتے ہو اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. اس کا یہ رزلٹ ہے آخر میں، یہ اس کا رزلٹ ہے. تو اس کو ہم دوبارہ لے کے چلتے ہیں. اس پہ بات تھی نعمت کی، ہم مانگتے ہیں اللہ سے ہدایت، نعمت ان لوگوں کی ہدایت جن لوگوں پہ اللہ کی نعمت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں
وہ آسمان میں تاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کو فالو کر لو تمہاری یعنی کہ نجات ہو گئی، یعنی تم نے ہدایت پا لی. تو یعنی کہ اگر ایسا ہے تو آپ یقین کریں کہ مطلب مائنڈ باگلنگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ نے صحابہ کو ایسے ٹرین کیا کہ ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری ہدایت ہو گئی، ہماری مغفرت ہوگی. سبحان اللہ. تو اینی وے، یہ تھوڑا سا میں ادھر ادھر آپ کو تھوڑا سا لے کے گیا یہاں لانے کے لیے کہ اپنی ساری زندگی ہم نے اس میں لگانی ہے. جو ہم سیکھیں ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے، ہم نے دوسروں کو لے کر آنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، سب نے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈفرنس آف اوپینین ہونا. ایک اور بات بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین جو ہے، اختلاف جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بلیسنگ ہے ایک دوسرے کے درمیان سیکھنے سکھانے کے لیے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ایک ہوں تو ہم خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم لوگ دوبارہ سے ایک سیولائزیشن بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا پہ رول کرے گی، لیکن اور ہماری مغفرت بھی ہوگی اس کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.